یہ جو بسنت ہے، کیا یہ ایک نیا نیریٹو بھی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ جو کلچر ہے، کہ اگر اس کا مقابلہ سیاست سے ہو جائے تو کیا کلچر جیت جاتا ہے؟ یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ مثلا بھٹو صاحب کا آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب نے جب سیاست شروع کی تو بھٹو صاحب آپ دیکھیں کہ جب وہ وزیر خارجہ تھے وہ سوٹ پہنتے تھے، ہمیشہ سوٹ ٹائی، اور آپ ان کی جتنی پرانی تقریریں دیکھیں گے بطور وزیر خارجہ اس میں سوٹ اور ٹائی۔ لیکن جب وہ سیاست میں اترے تو انہوں نے عوامی سوٹ جو ہے وہ متعارف کروایا۔ انہوں نے ان کے جو بازو کی جو ہوتے تھے بٹن وہ بند نہیں ہوتے تھے، اور انہوں نے پہلی دفعہ ایک ہی کلر کی شلوار اور ایک اسی کلر کی جو قمیض ہے وہ پہننی شروع کی۔ اس سے پہلے مردانہ جو لوگ پہنتے تھے شلوار قمیض، شلوار وائٹ ہوتی تھی ہمیشہ، اور اس کے اوپر مختلف رنگوں کے قمیض ہوتی تھی۔ تو بھٹو صاحب نے یہ سوٹ، جو عوامی سوٹ آج کل جو سب ہم پہنتے ہیں، یہ اس زمانے کی ان کی دریافت تھی اور بڑا وہ پاپولر ہوا۔ تو انہوں نے جو رسم و رواج تھے عوام کے، اس کے وہ قریب ہوئے، وہ ثقافت کے قریب ہوئے، اور انہوں نے اپنی سیاست کا نیریٹو عوامی نیریٹو بنایا۔ تو میرا خیال ہے یہ بسنت بھی ایک کلچرل بیانیے کے طور پہ، ایک ثقافتی بیانیے کے طور پر سیاست سے بھاری رہی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں، میں ایک دفعہ ترکی کے دورے پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں مختلف سیاسی جماعتوں سے میری بات ہوئی اور ان کے رسم و رواج پہ بات ہوئی۔ تو انہوں نے ایک مذہبی جماعت نے جو اس زمانے میں بڑی پاپولر ہوتی تھی، بعد میں بین ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ کس طرح سے اپنے ہاں جو ہے مذہب اور سیاست کو کس طرح سے ملاتے ہیں؟ تو اس نے ایک بڑی دلچسپ بات کی۔ اس نے کہا دیکھیں، ہمارے ہاں جس چیز کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ خلاف اسلام ہے، یا اس کی اس طرح سے جو شریعت کے قوانین ہیں اس پوری نہیں اترتی، لیکن وہ ترکی کے رسم و رواج میں، ترکی کی روایت میں شامل ہے۔ ہم نے اس کو مذہبی روایت بنا لیا ہے، اور اس مذہبی روایت پر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، کیونکہ رسم و رواج کا پارٹ بننا سیاست کو مضبوط کرتا ہے۔ تو یہی میرا خیال ہے کہ جو نون جو تھی وہ بڑے دیر سے نہ ان سے کوئی سیاسی بیانیہ بن رہا تھا، نہ وہ سیاست اب بھی کر رہے ہیں، نہ پہلے کی ہے، لیکن یہ انہوں نے اپنی گورننس کے ذریعے سے یہ جو کلچرل ایکٹیویٹی کی ہے، ڈیفینیٹلی پہلی دفعہ فیل گڈ تاثر جو ہے وہ کئی سالوں کے بعد آیا ہے۔ اور چونکہ پاکستان اور اس خطے میں غم کے اثرات بہت زیادہ ہیں، اور وہ صدیوں سے چل رہے ہیں، ہر بندہ اندر سے دکھی اور غم زدہ ہے، اور غم کو ہمیں منانا بھی بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے، لیکن ہمیں خوشی منانا نہیں آتا۔